وہ صف میں بچہ آ جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہاں ہمارے امام صاحب سے جھگڑا ہو گیا، وہ یہ بچہ کیوں صف میں آ گیا؟ اچھے خاصے سفید ریش آدمی تھے، صف میں بچہ کیوں آ گیا؟ میں آپ کو بڑی پیاری مثال لایا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، پہلے حبر الامہ جن کو کہتے ہیں، مفسر قرآن، پہلے چچا زاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں انا قد ناہضت الاحتلام، احتلام تو آپ سب جانتے ہیں، احتلام سے پہلے تھا میں، مطلب قریب البلوغت، ابھی بالغ نہیں تھا۔ اب قریب البلوغت کا معنی آپ سارے صاحب دانش آپ کو پتہ ہے قریب البلوغت بالغ بچہ کب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں قریب البلوغت تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، یہ قد ناہضت الاحتلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں 3 سال کا تھا، 5 سال کا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں 12 سال میں بلوغت آتی ہے یا 10 سال میں آتی ہے یا 15 سال میں آتی ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جس بچے کی بلوغت جس عمر میں آتی ہے اس سے پہلے تھا وہ، اگر 15 سال میں آتی تو 14ویں سال میں، اگر 12 سال میں آتی تو 11ویں سال میں۔ اب 11 سال کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا، 12 سال کا، 10 سال کا بڑا بچہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حبر الامہ پہلے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں میں گدی پر سوار ہو کر مینا گیا۔ مینا حج بیت اللہ کرنے گئے ہو نا، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، جو نہیں گئے ہمیں بھی لے جائے۔ مینا گیا گدی پر سوار ہو کر، تو نبی علیہ السلام نماز یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، من غیر جدار، سترہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، بے منا الی غیر جدار فمررت بین یدی، میں سامنے سے گزر گیا۔ سترہ شرط ہے نا، سترہ سے نماز خراب ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی 40 دن کھڑا رہے مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ یہ روایت موجود ہے نا، یہ سب نے سنی ہوئی، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا سترے کے بغیر۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حبر الامہ ہیں، چچا زاد رسول ہیں اور پہلے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں میں قریب البلوغت تھا، گدی پر سوار ہو کر مینا گیا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور سترہ نہیں ہے، میں آگے سے گزر گیا، میں آگے سے گزر گیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں وہ ارسلت اتانا ترتا، میں نے آگے سے گزر کر جا کر گدی کو چھوڑ دیا کہ وہ چر لے، چارہ کھا لے، چھوڑ دیا۔ پھر میں نے کیا کہا، وَدَخَلْتُ الصَّفَّ فَلَمْ يُنْكِرْ، پھر اس کو چھوڑ کر، اب اس نے وضو نہیں کیا ہوا، کیونکہ اس میں حوالہ حدیث میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ وضو کر کے آئے تھے، وہ تو کہہ رہے میں ویسے ہی گدی کو چرانے نکلا، تو آگے نبی علیہ السلام مینا میں نماز پڑھا رہے تھے، سترہ نہیں تھا، میں آگے سے گزر گیا اور گدی کو چھوڑا اور آ کر صف میں شامل ہو گیا۔ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، پھر مجھ پر کسی نے روکا نہیں، پھر مجھے کسی نے صف میں داخل ہونے سے روکا نہیں، آگے سے گزرنے سے روکا نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پہلا مفسر قرآن، پہلا حبر الامہ، جس نے قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کی، خلفائے راشدین کے ترجمان رہے، خلفائے راشدین کے ترجمان رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قریب البلوغت تھا، میں گدی پر سوار ہو کر مینا گیا، نبی مکرم نماز پڑھا رہے ہیں، سترہ نہیں ہے، کوئی دیوار بھی نہیں ہے، میں آگے سے گزرا، گدی کو چرنے کے لیے چھوڑا، واپس آ کر میں صف میں شامل ہو گیا۔ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ، مجھے کسی نے روکا نہیں، میں نے پوری نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے اس عمر میں ادا کی۔ اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہے، وہ بچہ مسجد نہ لاؤ، سارے جوان آئے بیٹھے ہیں، کیوں بچوں پر اسلام نہیں ہے؟ بلوغت سے پہلے بچوں پر کیا دین نہیں ہے؟ کیوں نہیں لاتے ہو؟ ہر باپ وہ مجرم ہے خدا کی درگاہ میں جو اپنی اولاد کو مسجد نہیں لاتا۔ قریب البلوغت بھی مسجد میں جا رہے ہیں، بچے بھی مسجد میں جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے شور کر رہے ہیں، وہ تو کھوتی لے کے آ گیا تھا، اور وہ چچا زاد رسول ہے، وہ پہلا مفسر قرآن ہے، اس کو حبر الامہ کا صحابہ نے لقب دیا ہے، خلفائے راشدین کا ترجمان اور مشیر رہا ہے۔
وہ چلا گیا ہے، آگے سے بھی گزر گیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بچہ آگے سے گزر رہا ہو نا، بچی آ جاتے ہیں، کسی کا بیچارے کا لے آئے کوئی خوش قسمت آگے سے گزر رہا ہو تو نمازی اپنی نماز توڑنے کے چکر میں ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے، ایسے کرتے ہیں نا۔ کتنی بڑی غلطی ہے یہ، آپ بچے کو کیوں روکتے ہیں؟ بچہ آگے سے گزرے، پیچھے سے گزرے، صف میں داخل ہو جائے، یہی اس کی زندگی ہے۔ وہ آپ کے نقش و نگار دیکھ رہا ہے، آپ کی رسومات کو دیکھ رہا ہے، آپ کے انداز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دین اپنانے کے کچے ذہن کے اندر نقش ہونے والی باتیں ہیں۔ آپ بچوں کو مسجد نہیں لاتے، وہاں بچے صفوں میں داخل ہو رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آگے سے گزر رہے ہیں، کوئی حرج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کسی صحابی نے حرج نہیں کیا۔ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ صحابہ سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں مولویوں۔ آپ کا نہیں قصہ یہ مولویوں نے بتایا ہے، دین کے ذمہ دار علماء ہیں، صاحب علم ہیں، اگر وہی جاہلیت کریں تو عوام کیا کرے گی؟ آپ سوچیں ذرا اس بات کو، بہت بڑی بات۔ علماء اگر بدعات چھوڑ دیں، اپنی نفسیات کی پجاری ہونا چھوڑ دیں تو دین سیدھا سیدھا